شامل کیے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، انجینئر محمد علی مرزا، مولانا اسحاق مدنی، ڈاکٹر طاہر القادری، مفتی طارق مسعود، سید جواد نقوی، محمد رضا ثاقب مصطفی، طارق جمیل، پیر نصیر الدین نصیر اور علامہ خادم حسین رضوی شامل ہیں۔ کیونکہ آج کا ٹاپک کافی سینسیٹیو تھا، اس لیے ہمیشہ کی طرح ہم نے اپنی ویڈیو میں مستند علماء شامل کیے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے عالم کی طرف چلتے ہیں۔ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے احادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امتن کم پانا ہے، یہ میں نے نہیں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2812 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ اپنا ایمان ہی نہ گواہ بیٹھنا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے، جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشنیع نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی، بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ گڑمڑ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا سَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرو، توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ کلچر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قرار پائے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر طبیعت پر بوجھ ہو اور چہرے کا رنگ بگڑنے لگے ان کا نام آتے ہی، یہ بھی خوارج کی نشانی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وراء الورا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں حضور نے انہیں اپنا اخی، اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کاتب وحی رہے ہیں، اور حضور نے ان کے لیے بھی علم اور حلم کی دعائیں کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی لڑائیاں ان مقدس ناموں سے لڑتے رہیں۔ تکوینی نظام میں اب خلافت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی، معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ، اور پھر اس کے بعد ملک ہوگا کتے کی طرح کاٹ کھانے والا۔ بادشاہت صحابہ میں کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا، کیوں کہ بعد میں آنے والی جو بادشاہ ہیں اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہیں تو صحابی کا نجوم کے لحاظ سے وہ عمر عثمان کا اتباع تو نہیں کر سکتے تھے۔ فطور پاک اسلام سے حدیثاں کر لیاں کہ معاویہ کی کیا شان ہے، آشان اللہ گواہ ایک رائی بھی وہ شان نہیں۔
اللہ دے رسول نے زندگی پاروں دی کوئی تعریف نہیں کی، جھوٹ کر لیا۔ اے فتح الباری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی خاتمۃ المحدثین 104 صفحہ، یہ تو اندازہ کرو حکومتاں جڑیاں گگل کنیاں ہو کے نہیں بہ رہیاں، چپ کر کے کنا چیل پا کے اپنا انہاں دا کام جاری رہندا، انہاں دی ایجنسیاں ہوندیاں، یہ عالم خریدتے ہیں، یہ اخباراں والے خریدتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے کراؤں تواڈے سامنے ہی۔ اے گر دی گل پلے بن کہ امام اسحاق میں راہ ہوا جڑا بخاری اور مسلم راں دے پائے دا بندہ، وہ کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ دے رسول کو کوئی لفظ ہے گیا سی؟ اللہ دے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہت کروں۔ امام نسائی دا قصہ بھی اس بارے مشہور ہے، 6ویں کتاب جڑی اسی پڑھتے ہیں درساں نے امام نسائی دی، پتہ نہیں تمہیں کی ہوا، تو شام گئے انہوں نے دیکھا اجے پروپیگنڈا انہوں دا باقی ہے، بس درس دینا شروع کیا علی نو پہچانو، تے تنگ آ کے ایک دن تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آتی۔ حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی، انہیں آخیا وہ برابر چھٹ جائے تو بڑی گل ہے، شانہ لبتے پھر دے بیچارے دے خوشیے پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا، امام نسائی شہید کر دے۔ انہیں شیخ الحدیث نے پوچھنا کہ 6واں امام مریا کتنا؟ ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے؟ امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا، خاموش رہے، کیونکہ سوکھا کام نہیں، سنی ٹولے دے دماغاں 'چ وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا، اس سے بعد نہیں آؤں، حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق، انہیں دین دی بربادی کی۔ رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا، تو امام نے فرمایا کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا، علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا، ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے صفین جنگے نال انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے، تے دشمناں نے بڑا زور لایا علی دا کوئی عیب لبھی، پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا، انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدل کے علی دا تے عیب نہیں لبا، ہن او بندہ جڑا او دے نال لڑدا رہیا نا، اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی وداؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے، ایک کوئی گل ہے یار او ہویا کیوں ہویا۔ ایسے فضائل معاویہ دے کڑے، ایسیاں شاناں کریاں لا اصل لا، جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں، جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح، نہ او دے راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ۔ اے سمجھو ایک ایسی گردی گل تانوں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتھوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن، ممبروں اتر تے کٹ کتاباں وکھا انہاں دے راوی، کوئی نہ سچا آئے گا خدا دا نام منو، جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کرتے۔ میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ توجہ قرآن لکھا کرو، قرآن کریم کاتب وحی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ ہیں، حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف رہا، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن سے اختلاف رہا، مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے، وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو ہم کیا پڑھیں، لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے، ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو، ان سارے کرداروں کو پڑھو جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا، اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تجزیہ کریں، تحلیل کریں، کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے۔ امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے، کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے، کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا، پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا، جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا۔ یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی
तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा ये किताब देखें, इनमें बड़ी इनकी तारीफ है बनु उमैया की। तो उन्होंने कहा कि ये जाहिज एक बदसूरत इंसान जो मक्के में था, जो बनु उमैया का हम असर था, जुमला बोलता था तो पता था, लगता था कि रसूलुल्लाह की हदीस का टुकड़ा है। उसको बनु उमैया ने पैसे दिए और उनसे जाली हदीसें घड़वाई। हजरत इमाम हंबल ने ये जुमला फरमाया और लिखा हुआ है, मेरे पास सबूत है। ये सारी उनकी ये घड़वाई हैं और ये हदीसें जाली घड़वा कर इसको बाद में नकल किया, सारी किताबों ने नकल किया। देखो हजरत मुआविया के बारे में आता है ना कि खुलेआम माज अल्लाह गालियां दिया करते थे। हम तो कहते नहीं दिया करते थे गालियां। सब्बो शतम का माना हमेशा गालियां करना है ही नहीं, इसको हदीस से साबित है ये बात। यही बात अहले बैत के बारे में भी है, या तसाब बानी, सही हदीस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सब। वहां कोई गालियों का तर्जुमा नहीं करता, क्योंकि वो अहले बैत का मसला है, ये हजरत मुआविया का मसला है। एक साहब हजरत मुआविया के खिलाफ बहुत बोलते थे। मैंने कहा आप जो हजरत मुआविया पे इतने सारे एतराजात कर रहे हैं, तो इससे तो माज अल्लाह ये मालूम होता है माज अल्लाह के वो फासिक थे, क्योंकि अपने जालिम बेटे को हाकिम बनाया, माज अल्लाह शराबी को खलीफा बनाया, दामाद रसूल के खिलाफ जंग लड़ी ख्वाहिशात की बेस पे। वो आदिल हो सकता है, वो तो फासिक हो गया ना माज अल्लाह। लेकिन मैंने कहा तमाम मुहद्दिसीन हजरत मुआविया से हदीसें नकल करते हैं, जबकि फासिक की हदीस नकल करना जायज नहीं है। नकल करेंगे तो ज़ईफ होने का हुक्म लगाया जाएगा, जबकि हजरत मुआविया से मनकूल हदीसें बुखारी और मुस्लिम में भी हैं। तो फौरन मान लेना चाहिए था कि यार मेरा इल्म इमाम बुखारी से ज्यादा नहीं है। इमाम बुखारी हजरत मुआविया को आदिल करार दे के ही तो हदीसें लेकर कर रहे हैं, लेकिन फौरन तावीलात शुरू कर दी। वहां आदिल से एक्चुअली ये मुराद है कि आदिल का मतलब पता नहीं क्या मतलब है, जो यही जानते हैं। यहाँ इस शख्सियत पर कुल 3 नजरियात बताए गए हैं। पहला नजरिया ये है कि वो आदिल सहाबा थे और जितनी भी अहले बैत से जंगें की वो गलत फहमी की बुनियाद पर थीं। इसी तरह वो कातिब वही थे और नबी की उनके बारे में दुआएं भी मिलती हैं। दूसरा नजरिया ये कहता है कि उनसे काफ़ी गलतियां हुई और कोई भी हदीस उनकी शान में साबित नहीं है। इनके ना फज़ाइल बयान करने चाहिए, ना इन पर लानत करनी चाहिए, बल्कि चुप रहना चाहिए। तीसरा नजरिया ये है कि इमाम अली का दुश्मन मुनाफिक और बातिल है। इसी तरह हदीस अम्मार यासिर के मुताबिक वो जहन्नमी और बागी टोला है, जबकि दुश्मन अहले बैत होने की वजह से काबिल मुज़म्मत भी हैं और उनकी शान में कोई भी ऐसी हदीस नहीं है जो कि सही साबित हो। याद रहे कि हम अपने वीडियो में सिर्फ मुस्तनद उलमा की राय बयान करते हैं, किसी उलमा को ना सही कहते हैं ना गलत। तो ये थी वो आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।